تو وہ سنانے لگا ہوں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تقریر تو اب شروع ہونے لگی ہے۔ آپ تھک گئے میرے خیال میں؟ نہیں تھک گئے۔ توجہ رکھے، کتاب کا نام ہے احکام شریعت۔ کیا نام ہے؟ احکام شریعت۔ اس کتاب کے صفحہ 237 پر لکھا ہے، مدینہ طیبہ سے مولوی احمد رضا خان کو خط آیا، حضرت مجھے کچھ پیسے بھیجیے۔ کسی دوست نے کہا، وہ کہتا ہے کہ بدھ کے دن ڈاک چلی جاتی تھی، منگل کے دن مجھے خیال آیا اوہو پیسے بھی بھیجنے ہیں اور ابھی تک پیسوں کا انتظام نہیں ہوا۔ کہتا ہے کہ منگل کے دن میری عادت ایسی تھی کہ مغرب کی نماز کے بعد میں استنجے کے لیے جاتا ہوں۔ میں منگل کے دن آ گیا، پیسوں کا انتظام نہ ہوا، میں حسب معمول استنجا کے لیے چلا گیا۔ میں نے وہاں عرض کیا، استنجا کے لیے چلا گیا اور میں نے آقا کی خدمت میں عرض کیا، حضرت مجھے پیسے عطا کیے جائے، آپ کے شہر ہی میں بھیجنے ہیں۔ باہر سے میرے بھتیجے حسنین نے آواز دے کے کہا، چاچا جی باہر آؤ، کم ہو گیا۔ میں آخیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بیت الخلاء میں اس قسم کی گفتگو کا سوچنا کیا محبت ہے؟ کیا اس کو میں عقیدت کہوں؟ کیا اس کو میں سرکار سے تعلق اور محبت کہوں؟ جو آدمی بیت الخلاء میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے، جو سرکار کی خدمت میں بیٹھ کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس قسم کے جملے وہاں بیٹھ کے کہے، میں اس کو حضور کا عاشق نہیں مان سکتا۔ بے شک دنیا کی مرضی مانے پر میں نہیں مان سکتا۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، کتاب کا نام ہے سیرت امام احمد رضا۔ کیا نام ہے؟ سیرت امام احمد رضا۔ لکھنے والا مولوی عبدالحکیم اختر شاہ جہان پوری۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 45 پہ لکھا ہے، مولوی احمد رضا جب سوتا تھا لفظ محمد کی شکل بنا کے سوتا تھا۔ پھر آگے دیکھ اس کا جناب جی، اس کی ہمت دیکھ، اس کی سوچ دیکھ۔ کہتا ہے کہ اس کا سر میم بنتا تھا، اس کی کونیاں ہا بنتی تھی، اس کی کمر دوسری میم بنتی تھی، اس کے پاؤں دال بنتے تھے۔ جو لفظ محمد کی دال کو جناب جی احمد رضا کا پاؤں بنائے، میں اس کو عاشق کیسے مان سکتا ہوں؟ یار یاد رکھ، سرکار کا جسم بھی پاک ہے، سرکار کا اسم بھی پاک ہے، آقا کا جسم بھی بے مثال ہے، آقا کا اسم بھی بے مثال ہے۔ ہم سرکار کے جسم مبارک کی توہین کو بھی برداشت نہیں کرتے، سرکار کے اسم مبارک کی توہین کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ یاد رکھو، کوئی اس کو عاشق کہے اس کی مرضی ہے، لیکن میں اس کو عاشق نہیں مان سکتا، اس لیے کہ جو سوتے ہوئے لفظ محمد کی شکل بنائے پھر اپنے پاؤں کو لفظ محمد کی دال قرار دے، میں اس کو عاشق ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں۔ ساری کائنات عاشق مانتی چلی جائے لیکن میں ماننے کے لیے نہیں۔ آپ تیار ہیں؟ نہیں۔ یار حیرت کی بات ہے، جو سرکار کے اسم مبارک، ہائے ہائے ایسا میٹھا نام ہو کس کا سکتا ہے؟ ایسا پیارا نام ہو کس کا سکتا ہے؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نام اعلیٰ ہیں، سارے نام مبارک ہیں، سارے نام برکت والے ہیں، سارے نام اطیب و اعلیٰ ہیں اور منزہ و مطار ہیں، لیکن جو خوبی، جو چاشنی، جو جناب جی برکات سرکار کے اسم مبارک میں ہے وہ کائنات کے اور ناموں میں نہیں ہے۔ ساری کائنات سرکار کے نام اقدس پہ قربان کی جا سکتی ہے۔ اس نام کی عزت دل اس شوق سے پوچھو، نام جان آ گئی تن میں، جان آ گئی تن میں، لیا نام محمد۔ اور عاشق کا دل تو سرکار کا نام سن کے بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن تیرا اعلیٰ حضرت سرکار کے نام مبارک کی طرح اگر وہ سوتا ہے، سرکار کے نام مبارک کے حرف دال کی طرح اپنے پیر کو بناتا ہے اور تم اس کو
مشہور کرتے چلے جاتے ہو، غیرت کی بات ہے، اس کو بھی تم عشق کہتے ہو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے رب کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، علماء دیوبند والے اس کو گستاخی مانے، وہ پھر بھی پیغمبر کے گستاخ، تو اس کو عشق مانے، تو پھر بھی سرکار کا عاشق ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، عشق علماء دیوبند، توجہ توجہ، بس نعرے کم لگائیں، بات ختم کریں۔ ساری کائنات کو رب نے کیوں بنایا؟ کس کی وجہ سے بنایا؟ ساری کائنات کو رب نے امام الانبیاء، سرور کون و مکان، راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا ہے۔ بولیے نا، بنایا ہے۔ یہ میرا امام ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ میرے اکابر نے بھی اپنی کتب میں لکھا ہے، حضرت شاہ اسماعیل شہید نے یک روزہ میں اس کو لکھا ہے، قاسم العلوم والخیرات نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اور دیگر میرے اکابر نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ آ گیا، میرے اکابر یوں کہتے گئے، اگر آقا نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ کی جاتی۔ لیکن یہ کتاب کا نام ہے اسرار اللہ قوم، لکھنے والا گجرات کا ان کا مفتی اعظم حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھتا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 94 میں کہتا ہے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں نے کہا نہیں میرا دوست، میرے اکابر نے مجھے جو ایمان اور عقیدہ سکھایا ہے، اس عقیدے میں یوں ہے، اگر آقا نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ تیرا عقیدہ ہے کہ شیطان نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اور تسا دسو ان سرکار دا میں عاشق آکھاں؟ نہیں۔ اس کو سرکار کا عقیدت مند کہوں؟ نہیں۔ میاں تو اگر میرے اکابر کے خلاف زبان استعمال نہ کرتا تو ادھر کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو جلسہ رکھا جاتا۔ پھر بھی ہم نے تیرے بزرگوں کو کچھ نہیں کہا۔ مولوی احمد رضا خان کی بات ہم نے مشروط رکھ دی ہے، کہا تو کچھ نہیں اسے نا، یہی کہا ہے نا کہ بھئی مشک و عنبر کا تو دھویا ہوا نہیں ہے، زمزم سے تو نہایا ہوا نہیں ہے۔ اگر میرے اکابر پہ تنقید ہو سکتی ہے تو اس پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میرے اکابر کو تو معاف نہیں کرے گا، میں کب تک برداشت کروں گا؟ ہاں کب تک معاف کروں گا؟ بالآخر مجھے احمد رضا پہ بھی تنقید کرنی پڑے گی، لیکن ابھی نہیں۔ کچھ تھوڑا جی رکھ ہی لو نا، کئی مارو تے کئی الارو، اے نہیں کہ سارے فائر ایک باری کر دے تو پھر خالی بیٹھے، پھر اینی بیٹھے ہوئے کہ یار گالتے ہو اسی جڑی ہو گئی، پھر تو سان کے نہ سڑنے پہ تقریر تا ایک باری مولوی سنائے چھوڑیے ساری، اور تے گال مک گئی۔ توجہ رکھے، میں نے کہا آقا نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، یہ کہتا ہے شیطان نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی۔ تیرا ایمان اور ہے، میرا ایمان اور ہے۔ میں سرکار کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے میں بات کر کے دو باتیں صحابہ کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اس لیے کہ آپ سارے صحابہ کے دیوانے ہیں، سبحان اللہ، ہے یا نہیں یار؟ بولیے نا یار، صحابہ کے پروانے ہیں، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ لیکن یاد رکھ، صحابہ کا غلام کوئی بن کے تو دکھائے نا، محض بات کرنے سے غلام نہیں بلکہ بات بھی کرے اور عمل بھی کرے۔ صحابہ کا نام تو لیتا ہے، صحابہ کی نہیں مانتا۔ میں تیرے پاس ایک اور جناب جی مسئلہ رکھنے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے مرقع شہادت۔ یہ کتاب لکھنے والا منظر الاسلام بریلی کا صدر مدرس، جس کو شمس بریلوی کہتے ہیں، اس نے اپنی کتاب مرقع شہادت کے صفحہ نمبر 42 پہ لکھا ہے، مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، جو کسی دور میں رشدی نے بات کی تھی، جو کلینی بات کرتا تھا، جو موسوی نے بات لکھی تھی، جو جناب جی خمینی نے اپنی زبان سے جملے نکالے تھے، کیا میں اس کو صحابہ کا ماننے والا کہوں؟ کیا میں اس کو صحابہ کا عقیدت مند کہوں؟ کیا میں اس کو صحابہ کا محب کہوں؟ کیا صحابہ کا پیار کرنے والا کہوں؟ اس نے اپنی کتاب مرقع شہادت کے صفحہ نمبر 42 میں لکھا ہے، کہتا ہے کہ مسلمانوں
کے مظلوم خلیفہ سیدنا امیر المومنین جناب عثمان کو دفن کریے یہودیوں کے قبرستان میں جگہ ملی. میں نے کہا ہے وہ تمہیں بہت بیماری ہے تو اس صحابی جلیل بیماری ہے جس کے گھر میں پاک پیغمبر کی 2 بیٹیاں موجود ہو. ساری کائنات کے اندر میں کہتا ہوں کہیں حوالہ موجود نہیں ہے حضرت عثمان کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہو. بلکہ اٹھاؤ کتب آپ کو پتہ چلے گا سیدنا عثمان ذی النورین کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے. لیکن یہ تیرا منظر الاسلام بریلی کا عالم جس کو تو شمس بریلوی کہتا ہے اور شعبہ فارسی کا صدر مدرس تھا وہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا. اس سے بڑھ کے بغیرتی اور دیوسی کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک صحابہ کو جو صحابہ کو معاف نہ کرے, توجہ, جو صحابہ کو معاف نہ کرے ہم اسے کہیں کہ میں تیرا غلام بنتا ہوں. نہ ہی غلامی چاہیے, ہمیں اس کا غلام بننا ہے جو صحابہ کا غلام ہوگا. صحابہ کا جو غلام ہے صحابہ کا جو غلام ہے جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا تجری تیرا قافلہ. توجہ, ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. اسی کتاب کے اگر حوالہ نہ ہو جو سزا چور کی وہ میری, اگر حوالہ کتاب میں موجود ہو پھر سوچنے پہ آپ مجبور ہو جائیں. میں یہ بات نہیں کرتا کہ کیا ہونا چاہیے, یہ خود آپ سوچے. توجہ رکھیں, کتاب مرقع شہادت صفحہ نمبر 72 پہ لکھا ہے, کہتا ہے کہ جناب جی صحابہ کرام کے اندر لڑائی تھی. لڑائی سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہم اجمعین کے مابین ہو گئی تھی. ہمارے لیے دونوں ماں باپ کی حیثیت بے شک وہ پیو تے ماں لڑ پاؤ ملتے تو سکے دا ساتھ دے سو پیو دا دے سو کہ ماں دا دے سو دو آدھو ایک پاسو لکتر اردو مرے سو ایک اردو مرے سو نہیں جی دو ماں دا ساتھ انجھے مطلب ہے نا دو ماں دا مطلب اے نہیں کہ اسی لڑائی دو پاسو کر رہی ہے, مطلب اے کہ رسائی کرے سائیں چھڑائی سائیں ابے نو چھڑائی سائیں اماں نو چھڑائی سائیں پہ لڑو نہیں انجھے ہی ہے نا. یہ ماں دا ساتھ دے سو ایک کمزور ہے چلو ایک لتر پیور جانتا کرا انہیں کر سو نہیں بھائی. ہمارے لیے جیسے ماں باپ لڑ پڑے تو ہم دونوں کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں, سنو کراتے ہیں, ہم دونوں کے ساتھ ہیں, ہم دونوں کے اندر اتفاق پیار محبت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ میری طرف رکھنا. یہ مرقع شہادت والا کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ جب صحابہ کے درمیان جنگ ہوئی کچھ صحابہ اٹھے کہ سنو کرانی چاہیے لیکن سنو نہ ہو سکی, اور اگلا جملہ سنے کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عمرو بن عاص یہ دونوں آئے, سنو کی کوشش ہوتی رہی لیکن سنو نہ ہوئی. پھر کہتا ہے کہ بالآخر وہ عداوت اور نفاق جو کا تو باقی رہا. میں نے کہا صحابہ میں منافقت نہیں ہو سکتی, صحابہ رحماء بینہم ہے. رب کا قرآن ان کو کہتا ہے تو صحابہ کے اندر نفاق مانے, میں تجھے صحابہ کا غلام کیسے مان جاؤں گا اور اپنا امام کیسے مان جاؤں گا. میں اس کو اپنا امام مانتا ہوں جو صحابہ کی غلامی کا حق ادا کرے, میں اس کا واقعہ غلام ہوں. سبحان اللہ. بے شک بات سمجھ آ رہی ہے. جو صحابہ میں نفاق مانے آپ اس کے غلام بنیں گے نہیں, اس کو امام مانیں گے نہیں میرا دوست. اسی نے مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب تفسیر نور العرفان کے اندر ونزعنا ما فی صدورہم من غل کے تحت لکھا ہے, کہتے ہیں جنتی لوگوں کے دلوں سے کینہ وغیرہ نکال دیا جائے گا. جیسے سیدنا علی اور معاویہ, میں نے کہا کیا بات کرتا ہے, ان کے دلوں میں کینہ تھا ہی نہیں, نکالنے کا کیا مطلب ہے, تم تو جنت تک ان کے دلوں میں کینہ مانتا ہے. جو صحابہ کے دلوں میں کینہ مانے, جو صحابہ کے دلوں میں عداوت مانے, جو صحابہ کے دلوں میں نفاق مانے, میں آپ کو پوچھتا ہوں اس کو امام ماننا چاہیے نہیں بھائی. میرا ایمان نہیں کہتا کہ اس کو امام کہوں, اپنا امام اس کو مان جو صحابہ کا سر سے پاؤں تک غلام.